گرتے گرتے آخری فقرہ جو میری سماعت سے ٹکرایا وہ تھا، اس حرامی کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالو۔ اس کے بعد میں ہوش و خرد کی دنیا سے دور چلا گیا۔ درد کی ایک تیز لہر مجھے دوبارہ ہوش کی دنیا میں کھینچ لائی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، ایک تنگ سے کمرے میں فرش پر بچھی چٹائی پر پڑا تھا۔ مدھم روشنی والا بلب کمرے کی تاریکی کو دور کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو سر میں اٹھتی درد کی تیز لہر نے بے اختیار کراہنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے درد والی جگہ پر ہاتھ رکھا تو میرا ہاتھ چچپانے لگا۔ بے ہوشی کا سبب بننے والی غالب بندوق کے بٹ کی وہ ضرب تھی جو سر کے پچھلے حصے پر لگائی گئی تھی۔ اس سے میرا سر پھٹ گیا تھا اور کچھ خون رس کر جم چکا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اگر کوئی سازش ہے تو کسی کو میرے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ میں نے دکھتے سر کے ساتھ سوچ اور ہمت کر کے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی۔ بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سر سے ٹیسیں نکل رہی تھیں۔ نظر گھما کر دائیں بائیں دیکھا، سلاخوں والا دروازہ دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ میں تھانے میں بند ہوں۔ رات کی تاریکی اور خاموشی نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ رکھا تھا۔ مجھے لانے والے نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر اس وقت کو کوسنے لگا جب میں نے اس لڑکی کو لفٹ دی تھی۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ چمپا نے یہ کیوں کہا کہ میں دھوکے سے اسے گاڑی میں ڈال کر لے جا رہا تھا اور انسپکٹر 2 لڑکیوں کا قتل میرے کھاتے میں ڈال رہا تھا۔ یہ سارا گورکھ دھندا میری سمجھ سے باہر تھا۔ نہ جانے کتنی دیر میں اپنے خیالوں میں کھویا رہا۔ اچانک مجھے باہر سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی جو آہستہ آہستہ قریب آ رہی تھی۔ تالو کھلنے کی آواز آئی اور کوئی اندر آ گیا۔ میں نے سر گھما کر دیکھا اور بری طرح اچھل پڑا۔ اندر آنے والا وہی خبیث صورت سادھو تھا۔ سادھو امر کمار، جو مجھے پہلے بینک، دوسری بار کھیتوں کے پاس ملا تھا جب میں ملنگ کے پیچھے جا رہا تھا۔ اب وہ میرے سامنے کھڑا بڑی گہری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بدن پر آج بھی صرف ایک دھوتی تھی۔ پاؤں میں اس نے لکڑی کے کھڑاؤں پہن رکھے تھے اور انگلیاں حسب معمول موٹی موٹی سی مالا کے دانوں پر حرکت کر رہی تھیں۔ کمرے میں ناگوار بو پھیل گئی تھی جس کا منبع یقیناً یہی مردود تھا۔ ایک سپاہی اس کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ پل بھر میں ساری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ اب ہم دونوں ایک دوسرے کے مقابل کھڑے تھے۔ تو یہ سب کچھ تیرا کیا دھرا ہے؟ غصے سے میرا چہرہ تپ گیا۔ کچھ دیر وہ خاموش کھڑا مجھے گھورتا رہا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، تو واقعی مورکھ ہے، تیرے سر میں بدھ عقل کے بجائے بس بھرا ہے۔ اس سے میں دیوی کے کارن تیری سہاتا کرنے آیا ہوں، اور تو ہے کہ مجھے ہی دوش الزام دے رہا ہے۔ اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ یدی میں اس سے یہاں نہ آتا تو یہ لوگ تیرے سنگ جانے کیا کرتے۔ میرے اپکار احسان کو ماننے کے بجائے تو الٹا مجھے ہی دوشی ٹھہرا رہا ہے، تو واقعی مورکھ ہے۔ جانے دیوی کو تجھ میں کیا نظر آیا ہے جو مجھے بار بار تیری سہاتا کے واسطے بھیج دیتی ہے۔ وہ مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے میں نے نہایت احمقانہ بات کہہ دی ہو۔ میری کمپٹیاں سلگ اٹھیں۔ اب تک جو کچھ میرے ساتھ ہوا، میری جتنی تذلیل ہوئی تھی، اس کا باعث یہی منحوس تھا۔ رگوں میں خون جوش مارنے لگا۔ اچانک میرا ہاتھ گھوما اور سادھو کے چہرے پر زناٹے سے پڑا جو کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ تھپڑ مارتے ہوئے میں نے سارے جسم کی قوت استعمال کی تھی، باوجود بھاری تن و توش کے وہ بری طرح لڑکھڑا گیا اور گرتے گرتے بچا۔ کچھ تو وہ اپنے دھیان کھڑا تھا اور میں بھی مارتے ہوئے پوری طاقت استعمال کی تھی۔ تو کیا سمجھتا ہے اس قسم کی دھاکمیوں سے میں ڈر جاؤں گا؟ یاد ہے میں نے تجھ سے کہا تھا میرے سامنے نہ آنا ورنہ وہ حشر کروں گا کہ یاد رکھے گا۔ غصے سے میرا بھرا حال ہو گیا۔ تھپڑ کھا کر اس کا چہرہ غصے سے تپ گیا۔ آنکھیں جو پہلے ہی لال تھیں انگارہ بن گئیں۔ حیرت اور صد سکنے سے وہ گنگ ہو گیا۔ اسے شاید مجھ سے اس قسم کے سلوک کی توقع نہ تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا میں اسے دیکھتے ہی منتیں کروں گا اور اس سے مدد کی بھیک مانگوں گا۔ مالا کے دانوں پر حرکت کرتی انگلیاں ساکت ہو گئی تھیں۔ وہ کسی سانپ کی طرح پھنکارا۔
पापी तो ने साधु अमर कुमार पर हाथ उठाकर घोर पाप, बहुत बड़ा गुनाह किया है। इस दिन भी मैंने देवी कारण तुझे क्षमा कर दिया था, पर न तो आज जो पाप तूने किया है, यदि देवी भी चाहे तो अब तुझे मेरे शराप सजा से ना बचा पाएगी। मैं तुझे ऐसा शराप दूंगा कि तो नर के जहन्नम में जाकर भी मुझे ना भूल पाए। गात वो मुड़ा और तेजी से बाहर निकल गया। सिपाही जो इस दौरान बिल्कुल खामोश खड़ा था, वो भी जल्दी से बाहर निकला और दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया। कुछ देर तो मैं खड़ा गुस्से में पेच और ताप खाता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता पर सुकून होकर दोबारा चटाई पर बैठ गया। मेरे बड़े भाई के चीफ मिनिस्टर साहिब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। मैं फकत इस इंतजार में था कि सुबह हो और मैं किसी सिपाही को कुछ दे दिलाकर इस बात पर आमादा कर लूं कि वो मेरे घर फोन करके उनको सारी सूरत-हाल बता दे। मुझे यकीन था कि फौरन से पहले इलाके का एसपी खुद यहां आकर मुझसे मुआफी मांगेगा और थाना इंचार्ज को अमले समेत मुअत्तल कर देगा। सर्दी बढ़ती जा रही थी। मैं सिर्फ पेंट शर्ट पहने हुए थे। साधु से मेरी नफरत दो चंद हो गई थी। इस हरामजादे की वजह से मैं यहां इस हाल में पड़ा था। वो बड़ा कीना तोज़े इंसान था। आज इससे ने मुझसे इस दिन की बेइज्जती का बदला लेने के लिए ये सब कुछ करवाया था। गलती मेरी भी थी, मैंने खामखा गाड़ी रोककर चंपा को बिठाया। मुझे खुद पर शदीद गुस्सा आ रहा था। किरदार के लिहाज से मैं एक साफ सुथरी जिंदगी गुजारता आया था। आज मैं कसर मजल्लत में गिरने की पूरी तैयारी कर बैठा था। ये तो इस रहीम करीम अल्लाह ताला की मेहरबानी थी कि मैं गुनाह कबीरा से बच गया। मेरा ज़मीर मुझे बार बार मलामत कर रहा था, लेकिन मेरा कसूर भी ना था। ना जाने इस लड़की की आंखों में कैसा सिहर था कि मैं अपने होश व हवास खो बैठा। उन्हीं सोचों में गुम बैठा था कि दोबारा मुझे कदमों की आवाज सुनाई दी जो दम बदम करीब आ रही थी। इस बार आने वाले एक से ज्यादा मालूम हो रहे थे। थोड़ी देर बाद हवालात का दरवाजा खुला और 3 सिपाही अंदर आ गए। चल उठ, तुझे साहिब ने बुलाया है, उनमें से एक गाली देकर बोला। तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो, मुझे जानते नहीं मैं कौन हूं। मेरे बड़े भाई साहब वजीर आला के करीबी दोस्तों में से हैं। उन्हें जब मालूम होगा कि तुम लोगों ने मेरे साथ क्या सलूक किया है तो तुम सबकी शामत आ जाएगी। मैं खड़ा हो गया। हाँ तो सदर पाकिस्तान का साला है, हम जानते हैं। तेरा भाई तो जो कुछ करेगा बाद में देखी जाएगी। जो तेरे साथ हमारे साहिब ने करना है तो उसकी खैर मिना। तो ने साहिब के उस्ताद पर हाथ उठाया है, जिसके लिए इसने अपना मजहब तक बदल लिया। वो उसकी अपने बाप से भी ज्यादा इज्जत करता है। लगता है तेरी मौत का वक्त आ गया है। साहिब तो इतना जालिम है कि मामूली चूर को मार मार कर कब्र में उतार देता है। तो ने जुर्म ही बहुत बड़ा किया है बच्चों। एक सिपाही जो उन सब से ज्यादा चालाक लगता था हंसकर बोला। मैं इनके साथ बाहर निकल आया। वो मुझ लेकर एक बड़े से कमरे में आ गए जहां सिर्फ एक कुर्सी के अलावा कुछ न था। हाँ, दीवारों पर अजीब व गरीब किस्म की रस्सियां और लाठियां लटकी हुई थीं। कमरे के वस्त में छत के साथ एक रस्सी लटकी नजर आई। अंदर दाखिल होते ही मैं समझ गया कि यह कमरा थाने का टार्चर रूम है। मेरे जहन में पुलिस की रिवायती तफ्तीश के बारे में सुनी सुनाई बातें घूमने लगे। दिल तेजी से धड़क रहा था। 2 सिपाहियों ने मुझे जबरदस्ती कुर्सी पर बिठा दिया। तीसरे ने पीछे से आकर मेरे दोनों हाथ एक रस्सी से बांध दिए। इसी तरह दोनों टांगों को कुर्सी के पायों के साथ बांध दिया। कुर्सी फर्श में गड़ी हुई ईंट भी मेरे हिलाने जलाने के बावजूद न मिली। मैंने एक बार फिर उनको धमकाया और उन पर कुछ असर न देखकर उनकी रकम की ऑफर की। मेरी इस बात पर सब ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक ने आगे बढ़कर मेरी तलाशी लेनी शुरू कर दी। पेंट की जेब से पर्स निकालकर उसे खोला। खुशी से इसके मुंह से कलकारी निकली क्योंकि पर्स में अच्छी खासी रकम मौजूद थी। उसने मानी खेज नजरों से साथियों की तरफ देखा और हंसने लगा। ये सारी रकम तुम रख लो और मुझे यहां से जाने दो।
میں وعدہ کرتا ہوں کہ صرف تمہارے تھانے کے خلاف کارروائی ہو گئی تم لوگوں کو معافی مل جائے گی، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تم صرف اس کے حکم کے غلام ہو۔ میں نے اس سپاہی کی طرف دیکھا جس نے میری جیب سے پرس نکالا تھا۔ رقم تو ویسے ہی ہماری ہو گئی ہے، وہ ہنسا۔ جہاں تک تجھے چھوڑنے کا سوال ہے اسے بھول جا۔ تیرا بھائی کچھ بھی کر لے وہ صاحب کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ صاحب کا استاد جسے تھپڑ مار کر تو نے اپنے لیے موت خریدی ہے بہت بڑا جادوگر ہے۔ اگر ہم نے تجھے چھوڑ دیا تو وہ تیرے بدلے میں ہمیں پھانسی پر چڑھا دے گا۔ اسی سپاہی نے جواب دیا۔ باقی دونوں سپاہی خاموشی سے ایک طرف کھڑے تھے۔ میں کرسی سے بندھا بیٹھا تھا۔ اس کمبخت نے رسیاں اتنی سختی سے باندھی تھیں کہ میرا دوران خون رک گیا۔ بازوؤں اور ٹانگوں میں شدید درد ہو رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر انہیں سمجھانے کی کوشش کی لیکن نتیجہ صفر رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ خبیث صورت تھانے دار اور سادھو کمرے میں داخل ہوئے۔ سادھو تو ایک طرف کھڑا ہو گیا جبکہ تھانے دار بالکل میرے سامنے پہنچ گیا۔ اس کے ہاتھ میں سٹک تھی۔ وہ قہر آلود نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ تو نے میرے استاد کی بے عزتی کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ استاد جی چاہتے تو تجھے ایک پل میں جہنم میں پہنچا دیتے، لیکن انہوں نے دیوی سے اجازت لینا تھی جس میں تھوڑا وقت لگ گیا۔ دیوی نے تجھے مارنے کی اجازت تو نہیں دی لیکن وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ میری موت کی اجازت نہ پا کر پیچ و تاب کھا رہا ہے، لیکن میرا تجھ سے وعدہ ہے کہ آج کے بعد تو کبھی اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو پائے گا۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھ کر آواز دی، رامو اندر آ جا۔ ایک سیاہ کالا پہلوان اندر آ گیا۔ 7 فٹ کے قریب قد اور سانڈ کی طرح پلا ہوا، وہ سردی کے باوجود ایک دھوتی اور بنیان میں ملبوس تھا۔ بازوؤں کی مچھلیاں دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ کسرت کرنے کا عادی ہے۔ اس کے ایک ہاتھ میں چمڑے کا کوڑا اور دوسرے ہاتھ میں بید نما لمبی اور پتلی سی چھڑی تھی جس کی لمبائی 4 فٹ کے لگ بھگ ہوگی۔ وہ اندر آ کر سب سے پہلے سادھو کے سامنے جھکا اور اپنے دونوں ہاتھ ماتھے سے لگا کر بولا، گروجی آ گیا ہو تو میں اپنا کام شروع کروں۔ سادھو نے ایک قہر بھری نظر میرے اوپر ڈالی، پھر اسے سر کے اشارے سے اجازت دے دی۔ وہ چلتا ہوا میرے پاس آیا اور تن کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جیسے کسی درندے کی آنکھوں میں اپنے شکار کو بے بس دیکھ کر ہوتی ہے۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کا کوڑے والا ہاتھ بلند ہوا، میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لی، میری بری طرح کانپ رہا تھا۔ اچانک میرے نتنوں سے گلاب کی تیز خوشبو ٹکرائی۔ میں آنکھیں بند کیے اس انتظار میں تھا کہ ابھی کوڑا میرے جسم پر پڑے گا کہ مجھے رامو کی کربناک چیخ سنائی دی۔ جلدی سے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ناقابل یقین منظر میرے سامنے تھا۔ سانڈ نما رامو ہوا میں سر کے بل الٹا لٹکا ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ کوڑا اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا جس کا سر ازمین کو چھو رہا تھا۔ اس کے منہ سے گھٹی گھٹی چیخیں نکل رہی تھیں۔ ابھی ہم سب اسے دیکھ ہی رہے تھے کہ وہ ایک دھماکے سے سر کے بل زمین پر آ رہا۔ اس کا سر پھٹ گیا جس سے بھل بھل خون بہنے لگا۔ وہ پانی سے نکل مچھلی کی طرح زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ پھر اس کے منہ سے بھی گاڑے خون کا اخراج ہونے لگا۔ گلے سے ذبح ہوتے بکرے جیسی خرخراہٹ نکل رہی تھی۔ کمرے میں موجود ہر شخص پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے سادھو کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ وہ چاروں طرف سر گھما کر یوں دیکھ رہا تھا۔ اب سان نمار الف مو کسی مردہ چھپکلی کی طرح زمین پر پڑا تھا، غالباً روح اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ اچانک فضا میں ایک اور چ گونجی۔ یہ اس سپاہی کی تھی جس نے میری جیب سے پرس نکالا تھا۔ اب وہ زمین سے آہستہ آہستہ بلند ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھیں، وہ خوفزدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھ کر ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ اسے بھی کسی نادیدہ وجود نے گردن سے پکڑ کر ہوا میں معلق کر دیا تھا۔ اس کے منہ سے گھٹی گھٹی چیخیں نکل رہی تھیں۔ کچھ دیر وہ ہوا میں لٹکا رہا، پھر دھڑام سے زمین پر آ گرا۔ اس کا حشر بھی رامو جیسا ہوا۔ تھوڑی دیر وہ منہ سے خون خارج کرتا رہا، پھر ساکت ہو گیا۔
साधु ने अपने 2 चीलों का यह हश्र देखा तो उसकी आंखों में खून उतर आया। कमरे में मौजूद बाकी 2 सिपाही चीखते हुए बाहर भाग गए। थानेदार अब मुझसे हटकर कुछ फासले पर खड़ा हो गया था, बल्कि ये कहना सही होगा कि वो अपने उस्ताद के करीब हो गया था। इसकी आंखों से भी खौफ झांक रहा था। मैं सख्त हैरान था। साधु कुछ देर तजब्जुब के आलम में खड़ा रहा, फिर उसकी गज़बांक आवाज कमरे में गूंजी। तो भी 2 शब्द लफ्ज़ जानता है, पर न तो तुझे मेरी शक्ति से जानकारी नहीं है। मैं चाहूं तो उसी से तुझे नर्क में भेज दूं, पर न तो मुझे देवी का ध्यान है। इसकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है, पर न तो तुझे कष्ट न देना अब मेरे बस से बाहर है। ये कहकर उसने मुंह ही मुंह में कुछ बदबिदाना शुरू कर दिया। इसके मोटे भद्दे होंठ हल रहे थे। अभी चंद ही लम्हे गुजरे थे कि मेरी आंखों ने एक और हैरतनिक मंजर देखा। थानेदार हाथ में छड़ी लिए एक तरफ खड़ा अपने उस्ताद की तरफ देख रहा। अचानक उसके हाथ से छड़ी निकली और इसी के जिस्म पर पड़ने लगी। छड़ी मारने वाला हाथ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन कोई छड़ी से थानेदार की पिटाई कर रहा था। छड़ी हवा में लहरा लहरा कर उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर पड़ रही थी। जारी है।